قومیں ایک ہی فیڈریشن کو مانتی ہے جس میں وفاق کے پاس صرف 4 محکمے ہوں گے. اس میں آپ کے پاس جو فوج ہے، کرنسی ہے، فورن افیئرز ہے اور آپ کی مواصلات ہے، جس میں بھی برابر کی شراکت داری ہوگی، برابری اس میں بھی ہوگی. باقی سارے جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیوالو ہوں گے. وہ یونٹس جو لسانی بنیادوں پر جو یہاں پہ قومیں آباد ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی. اب ہم آتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا لازمی ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمیں درپیش ہے وہ ہے دہشت گردی. وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. ہم اتنے وفادار ہیں کہ ہم نے پرائی جنگ میں نہ ہی صرف اپنے لاکھوں لوگ شہید کیے، کروڑوں لوگوں کو بے گھر کیا، ان کے روزگار چھینے، ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان کیا، صرف اس لیے کہ امریکہ اور روس کے درمیان جنگ تھی اور ہم امریکہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے. آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جیسے محسن داور صاحب نے کہا کہ آج بھی انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا. اعلامیہ یہ ہے کہ آج ہمارے وسائل بھی شاہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی شاہ کے لیے قربان کر دیے گئے یا کر دیے جائیں گے. نئی جنگ آ رہی ہے، ہم بات کرتے ہیں جنگ کی. یہ جنگ کیوں ہوگی؟ کس چیز پہ ہوگی؟ یہ جنگ ہوگی ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ، جس کے اوپر اجارہ داری ہے اس وقت چائنا کی، جس کے ریزرو سب سے زیادہ، چین آف سپلائی، ریفائنری، اس پہ جو منوپلی ہے وہ چائنا کی ہے، اور امریکہ کو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ اسے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک اور ایشو سمجھتے ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منوپلی اس پہ مضبوط کرے، جس کے لیے وہ الائز بنانا چاہتا ہے، بلاک بنانا چاہتا ہے، جس میں اس نے فوکس کیا ہے پاکستان، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا اور بے شمار ایسے باقی ملک ہوں گے جس پہ امریکہ کی وہ کیا کہتے ہیں نظر ہے، وہ فوکس اس پہ رکھے گئے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ ریئر ایلیمنٹس ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ مختلف چیزوں میں، ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز میں، اے آئی میں ہے، یا آپ کے اسپیس شٹلز میں، یا آپ کے اسمارٹ فونز میں، یا آپ کے ویپنز میں یوز ہوتی ہیں. ہم اس کو اپنے استعمال میں لانے کے بجائے ہم اس کو امریکہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اس کی سپرمیسی قائم رکھنے کے لیے ہم یہ ایلیمنٹس اور یہ منرلز ہم امریکہ کے حوالے کریں گے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے لیے نہ ہی صرف اپنے منرلز بلکہ ان کے لیے اس خطے میں جو انسٹیبلٹی ہے، چائنا کو روکنے کے لیے ہم اپنے سارے وسائل، ہم اپنے لوگوں کا خون، ہم اپنا نقصان، ہم اپنے اس سرزمین پہ آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جو دہشت گردی آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دہشت گردی امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے سہولت کار ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پشتونوں کا خون صرف اور صرف پنجاب کے مفادات کے لیے بہایا جائے گا، ان کے سہولت کے لیے بہایا جائے گا، ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمارا خون بہایا جائے گا. اپنی دوستی برقرار رکھنے کے لیے پشتون بلوچ وسائل کو ان کے حوالے کیا جائے گا. یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں ایکڑ زمین ایک ایک کمپنی کو الاٹ ہوگی. ہمارے سارے جو کہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی جو وراثت ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارے گھر، ہمارے باغات، ہماری دکانیں، مارکیٹیں، ہمارے بازار، ہمارے جو سارے وسائل ہیں، ہمارے پہاڑ ہیں، وہ سب کے سب ہم سے چھینے جا رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے قرضے اس سے چکائیں گے. قرضے کس نے لیے ہیں؟
قرضے کس کے مفاد میں استعمال ہوئے ہیں؟ ہمیں قرضوں کا حساب تو دیں. آج بھی اس ملک میں ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف انسانوں کا، پشتونوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک طرف بلوچ آج سرابہ احتجاج ہے، لاپتہ ہے. آج بلوچ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. دوسری طرف پنجاب آج ترقی کر رہا ہے. پنجاب 200 سال نہیں 300 سال آگے بڑھ چکا ہے ہم سے. تو ہمیں تو شک ہوگا آپ کی نیت پہ. ہمیں آپ کی بدنیتی دکھائی دے رہی ہے. جناب والا، بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں لوگوں نے یا طالبان نے عالمی طاقتوں کو شکست دی ہے. اب یہ ثابت ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ افغانستان نے کسی کو شکست نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ایک پری پلانڈ پالیسی تھی کہ ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے، یہاں پہ ہم نے دہشت گردوں کو آباد کرنا ہے، اس خطے میں انسٹیبلٹی لے کے آنی ہے. اور یہ پاکستان کا عجیب، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عجیب بھوک ہے. جتنے بدتر حالات اتنے بہتر یہ لوگ سمجھتے ہیں. پہلے یہاں پہ ہمیں غدار کہا جاتا تھا. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ سی پیک منصوبہ جو یہاں پہ چل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ غدار تھے. آج امریکہ کے کہنے پہ جو لوگ کہہ رہے کہ سی پیک کیوں بند ہے، یہ بننا چاہیے، آج وہ لوگ غدار ہے. ہمیں پاکستان کی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پالیسی آخرکار ہے کیا یہ پالیسی. اور جناب والا، افغان ریفیوجیز، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی افغان طالبان کے ساتھ. آپ انہیں اپنے اثاثے ایسٹ سمجھتے تھے، آپ ہی خوشی منا رہے تھے. آج آپ جو ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ افغانستان سے یہاں پہ دہشت گرد لائے جا رہے ہیں یا بھیجے جا رہے ہیں، تو ایک سوال تو بنتا ہے کہ آیا جب یہاں پہ جمہوری حکومت تھی، یہ دہشت گرد وہاں پہ جیلوں میں بند تھے، وہ دہشت گرد یہاں نہیں بھیج رہے تھے، تو اگر آپ نے ان کے خلاف ان کو سپورٹ کیا، وہ جمہوری رجیم کو آپ نے چینج کیا، آیا آپ تب غلط تھے یا آیا آپ آج غلط ہیں جب آپ طالبان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ دہشت گردوں کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ بے شک ہوگا، پر ہمیں شک کی نگاہ سے اب سے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کا قصور افغان جو کڈوال جو ریفیوجیز ہے ان کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو شاید اس کا علم ہوگا کہ جب افغان سور انقلاب تھا تب افغانستان میں لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کفر کا نظام ہے، یہ کفر کی سرزمین ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ آپ یہ سرزمین چھوڑیں، آپ ہجرت کریں، کیونکہ یہ ہجرت ہمارے نبی کریم نے ہجرت کی تھی، اسے مقدس بتایا گیا تھا. انہیں وہاں پہ زبردستی لے کے آیا اور آباد کیا گیا. آج جب وہ 50 سال نصف صدی یہاں پہ رہ رہے ہیں، آج ان کی کنٹریبیوشن ہے آپ کی اکانومی میں، ورک فورس میں، آج آپ کے اس ملک کے بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آج آپ 50 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں. آج علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کریم کی قبر مبارک آج بھی مدینہ میں. فتح مکے کے بعد آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ چھوڑیں یہ سرزمین، آپ جائیں یہاں سے، اب آپ مکہ واپس چلے جائیں. جب وہ نہیں ہوا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ ان سے حق کیوں چھین رہے ہیں؟ آپ بے شک یہاں پہ کسی نے کہا ہم اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کرائیٹیریا بنائیں اور پھر ان کو بھیج دیں. کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، عالمی قوانین ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے ملک میں اتنے سال گزارے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ نیشنلٹی دیں گے، یا تو یہ قوانین ہونے چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اس سرزمین پہ وہ یہاں کے نیشنل ہے. یا تو آپ یہ پالیسی بنائیں کہ یہاں پہ جس نے یہاں پہ شادیاں کی ہے، چاہے انہوں نے یہاں پہ کسی عورت سے شادی کی ہو یا کسی مرد سے شادی کی ہو،
تو ان کو یہاں پہ سٹیزنشپ دے دینی چاہیے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے, یہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک نہیں کرنا چاہیے. اور جناب والا بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو امن سے نفرت ہے. یہ ایسا ملک ہے جس کو امن کا نعرہ لگانے والوں سے نفرت ہے. آج علی وزیر مارنگ بلوچ آج جیل میں. گناہ کیا ہے؟ وہ امن کی بات کرتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. گناہ کیا ہے؟ وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایمن ولی خان صاحب چلے گئے. پچھلے دنوں نیر صاحب ہمارے ایک ممبر تھے پارٹی کے, انہوں نے کہا میں لائف سٹاک میں 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں. ان 30 سالوں میں میں نے ایک دن بھی نوکری نہیں کی ہے, پر ایک دن میں سیاسی جلسے میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنا گیا ہوں کہ ہمیں پشتونوں کو جینے کا حق دو. کہتے ہیں مجھے ایجنسیوں کی طرف سے نوٹسز آ رہے ہیں کہ آپ آئے, آپ کی انکوائری ہے, آپ نے کیوں یہ نعرہ لگایا. مطلب 32 سال آپ نوکری نہ کریں, آپ تنخواہ لیں, اس پہ آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, اس پہ ہماری ایجنسیز آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر آپ حق کی بات کریں گے تو یہ اس ملک کی اشرفیہ کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور سب سے ضروری بات یہاں پہ رسانی صاحب نے کہا ہم کس سے مخاطب ہیں؟ ہم اس ملک کی پنجاب کی ایلیٹ مقتدرہ سے مخاطب ہیں, چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ کاروباری حضرات ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, ہم ان سے مخاطب ہیں. یہ پاکستان نہیں چل سکتا, یہ پاکستان آپ نہیں چلا سکتے. آپ اگر پاکستان کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان 5 قوموں کی شناخت کو وہ کیا کہتے ہیں آپ ان کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک خواب ہوگا اور یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. پاکستان 5 قوموں کا ایک مشترک ملک اگر ہوگا تو یہ پاکستان قیامت تک ہوگا. اگر یہ 5 قوموں کا مشترک ملک نہیں ہوگا تو یہ پاکستان آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی قوم تسلیم نہیں کرے گی. آج ہم بیٹھے ہوئے, جو سننے والے وہ سن لے ہماری فریاد, وہ ان بیٹھے لوگوں کی فریاد سن لے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو ایک دن آئے گا, وہ دن ہے آپ کے سامنے. آج پولیسی پاسوں کی جو ذکر کیا گیا ہے وہ کون لیڈ کر رہے ہیں؟ نہ کوئی سیاسی پارٹی لیڈ کر رہی ہے, نہ کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہے, عوام نوجوان لیڈ کر رہے ہیں. اور ہم ان نوجوانوں کی نظروں میں یہ بیٹھے ہوئے لوگ غدار ہیں. یہ محسن داوڑ غدار ہے, ایمن ولی خان غدار ہے, یہ یہاں پہ ثنا بلوچ صاحب غدار ہے, یہاں پہ مالک بلوچ صاحب غدار ہے. یہ ہم اس لیے غدار ہیں کیونکہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے بیٹھے بات کرے, اس ملک کو چلائے, اس ملک کو برابری پہ چلائے. اگر یہ ہمارے ہاتھ سے یہ نکل گیا پھر ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے اس ملک کو بچانا مشکل ہو جائے گا. پھر شاید ہمیں بھی گھر بھیج دیا جائے گا, ہمیں بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا ان لوگوں کی طرف سے, جو نوجوانوں کی طرف سے, کہ اب آپ کی بس کی بات نہیں, آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, اب ہم اور ریاست پاکستان کو چھوڑے. آپ دیکھ سکتے ہیں, ثنا بلوچ صاحب سے پوچھ لیں, آج نوجوان پہاڑوں پہ چڑھے یا نہیں چڑھے؟ آج وہ ان سے گلا کرتے ہیں کہ آپ حقیقی نمائندے نہیں ہیں. آج ہم سے, محسن داوڑ صاحب سے, منظور پشتین سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ سخت لہجہ استعمال نہیں کر رہے ہیں, آپ سخت اقدامات نہیں لے رہے, آپ سخت قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. تو لوگوں کو مجبور نہ کریں سخت قدم اٹھانے کے لیے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پھر عوامی نیشنل پارٹی کا مشکور ہوں اس بات پہ کہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں, یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی, فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے, پر آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, ہمیں موقع دیا. اس ملک میں فارم 47 کی جو پارلیمنٹ ہے, جو جوڈیشری ہے, جوڈیشری اس حد تک پہنچ چکی ہے, ہم نام لے کے ہم کہیں گے کہ ان جو وفاقی جو پارٹیاں ہیں جو اقتدار کے لیے
جنگ لڑ رہی ہیں, جو الیکشنز لڑتی ہیں. ہمارے صوبے میں بلوچستان ہائی کورٹ وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایک افسر کے خلاف کیس لے کے جائیں گے, آپ کے منہ پہ وہ فائل پھینک دیا جائے گا. آپ کو کہا جائے گا آپ یہ واپس لے رہے ہیں یا آپ اسے خارج کر دیں. چھوڑے وہ باتیں کہ وہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف فیصلہ دیں گے, وہ ریاستی جبر کے خلاف فیصلہ لیں گے, وہ جو لاپتہ افراد کے خلاف فیصلہ لیں گے, وہ یہاں پہ ریاستی جو کیا کہتے ہیں بالادستی کے خلاف فیصلہ دیں گے, وہ آئین کی خلاف ورزی جو کی جا رہی ہے اس کے خلاف فیصلہ دیں گے. تو یہ ہم نے اس ملک کو جمہوریت کے نام پہ ایک تحفہ دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے نام پہ ہم نے اس ملک کو ایک تحفہ دیا ہے. ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کو اس وقت غیر فعال تو چھوڑے, ہم نے اس آئین کو غیر فعال کیا. ہم نے SIFC بنا کے ہم نے قوموں کی وہ کیا کہتے ہیں خود مختاری, عوامی حکمیت کی, ہم نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ہے اس SIFC سے. اور ہم آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ایمل ولی خان صاحب, ہم نے ہمیشہ ان بڑی پارٹیوں کے کہنے پہ ہم نے اتحادیں بنائی ہیں, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. چھوٹی پارٹیاں اکٹھی ہوں, اتحاد بنائیں, اور یہ بڑی پارٹیاں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا انجام پھر دیکھ لینا. پھر جب آپ چلائیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں نکالا گیا ہے, ہم مار رہے ہیں, ہمیں پکڑ رہے ہیں, تب پھر ہم آپ کی وہ کیا کہتے ہیں آپ کی جو خاندانی وہ کیا کہتے ہیں وراثت کو بچانے کے لیے, آپ کی سیاست بچانے کے لیے, آپ کی مفادات کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے, پھر ہم پارٹیاں ہم قومیں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی. اور یہ جگہ آپ وہ کیا کہتے ہیں نشانہ کر لے, اس کو وہ رکھ لے کہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے ادوار میں ان بڑی پارٹیوں کے اکابرین کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, وہ آئندہ دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا.